الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، کوئی بھی دن ایسا نہیں گزرتا کہ جب دشمنان اسلام اس دین حق کو غلط ثابت کرنے کے لیے نیتیں جتن نہ کرتے ہوں، مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت کوئی نہ کوئی ایسی چیز ضرور سامنے لاتی رہتی ہے کہ مسلمان تو کیا غیر مسلم بھی اس سے متاثر ہوئے بنا نہیں رہ سکتے ہیں۔ چنانچہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ہزاروں لاکھوں غیر مسلم اس دین فطرت کی جانب کھینچے چلے آتے ہیں اور کلمہ حق پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ ہر اہل ایمان جانتا ہے کہ ہمارے دین کا بنیادی رکن نماز ہے، اور ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ نماز کی کچھ ایسی کرامات، ایسے کچھ معجزے شیئر کریں گے کہ جنہیں دیکھ کر نہ صرف آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا بلکہ نماز کی جانب آپ کی رغبت مزید بڑھ جائے گی۔ لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے، اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ پیارے دوستو، نماز اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک ایسا حکم ہے کہ جس میں کسی صورت بھی معافی نہیں ہے، کسی کو اس پر استثناء حاصل نہیں، اگرچہ سطر و حجر میں کچھ ریلیشن ضرور کی جاتی ہے، مگر نماز کو چھوڑنے کی قطعی اجازت نہیں۔ اور وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تابعدار ہوتے ہیں، وہ اللہ کو یاد کرنے کے اس بہانے اس طریقے کی ہر صورت پابندی ضرور کرتے ہیں، اور پھر یقیناً اللہ کے یہ وہی ولی ہیں کہ جن کے یقیناً متبادل ہو کر غیر مسلم بھی اسلام کی حقانیت کے متعارف ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک اللہ کا ایک محبوب بندہ ایک سیرین ہوائی جہاز میں سفر کر رہا تھا جو مسافروں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ کئی ہزار فٹ بلندی پر اچانک جہاز کے دونوں انجن کام کرنا بند کر گئے اور جہاز کے پائلٹ نے حفاظتی نقطہ نظر سے تمام مسافروں کو سیٹ بیلٹ باندھنے کا حکم دے دیا۔ جہاز ہچکولے کھانا شروع کر دیے تو مسافروں کو اپنی موت سامنے آنا شروع ہو گئی، چنانچہ ہر طرف چیخو پکار شروع ہو گئی۔ جہاز کے پائلٹ نے بالآخر جہاز کے کو پائلٹ کے حوالے کر دیا اور مسافروں کو دلاسا دینے کے لیے کوکپٹ سے کیبن کی جانب آیا۔ پیسنجر کیبن میں تو گویا قیامتی صبح کا منظر تھا، ہر شخص کو اپنی جان بچانے کے لالے پڑے ہوئے تھے، چیخ و پکار کا عالم تھا۔ اسی دوران جہاز کا پائلٹ یہ منظر دیکھ کر حیران کے سمندر میں ڈوب گیا کہ منظر تھا کہ جہاں سب لوگ اونچی اونچی آواز میں مدد کے لیے پکار رہے تھے تو وہیں ایک شخص نہایت خاموشی اور اطمینان کے ساتھ اپنی سیٹ سے نیچے اتر کر سرفرش کے ساتھ لگائے ہوئے جھکا ہوا تھا، اور کبھی وہ پورے قد سے کھڑا ہو جاتا، اپنے دونوں ہاتھ بلند کرتا اور پھر کبھی واپس اسی پوزیشن میں چلا جاتا تھا۔ جب وہ شخص اپنے اس پراسرار عمل سے فارغ ہو گیا تو جہاز کا پائلٹ اس سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ جب تمام لوگوں کو جان کی فکر پڑی ہوئی تھی تو تم یہ کیا عمل کر رہے تھے؟ اس مسلمان مسافروں نے اسے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ میں اپنے رب کے سامنے نماز ادا کر رہا تھا۔ اس پائلٹ نے جوابی سوال داغا کہ تم نے اپنے رب سے کیا مانگا؟ تو مسافر بولا کہ میں نے اپنے رب سے اس کا رحم مانگا، اور تم فکر مت کرو، یہ جہاز بخیر و عافیت اپنی منزل تک ضرور پہنچائے گا۔ پائلٹ اس شخص کے اعتماد، اس کے پرسکون لہجے سے بہت ہی متاثر ہوا اور واپس اپنے کوکپٹ میں چلا گیا۔ وہاں جا کر اس کے حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جہاز کے دونوں انجن دوبارہ سے کام کرنا شروع ہو گئے تھے۔ اس نے جہاز کو سنبھالا اور جب جہاز بحفاظت زمین پر لینڈ ہو گیا تو وہ پائلٹ دوبارہ اسی مسلمان مسافر کے قریب پہنچا، اسے اپنے ساتھ لیے ایک مسجد کا رخ کیا اور کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ گویا ہزاروں فٹ بلندی پر جہاز کے دونوں انجن کا بند ہو جانا اس پائلٹ کا راہ حق پر آنے کا محض ایک بہانہ بن گیا، اور سینکڑوں لوگوں کی جان کس طرح ایک مسلمان کے اخلاص بھری 2 رکعت نماز نے بچا لی۔ اور یہی وہ نماز کی کرامت تھی کہ جس نے ایک غیر مسلم پائلٹ کو بھی متاثر کر دیا۔ پیارے دوستو، نماز ہی کی کرامت کے حوالے سے ایک اور طریقے کی واقعہ آپ کی خدمت میں پیش نظر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک علاقے میں ایک بادشاہ تھا جسے قبر الشہزادی کے لیے ایک نیک انسان کی بطور داماد تلاش تھی۔ اس نے اپنے سب سے عقل مند وزیر
کو بلاوا بھیجا اور کہا کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے میری بیٹی کے لیے ایک شخص تلاش کرو ورنہ تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ وزیر نے بادشاہ کا حکم سن کر سر تسلیم میں خم کیا، مگر ساتھ ہی اسے اپنی جان کی فکر پڑ گئی کہ اگر وہ کوئی سخت غلط انسان نکلا تو وہ اس کا اپنا سر قلم کروا دیا جائے گا۔ بہت دیر سوچنے کے بعد وہ عقل مند وزیر اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ مساجد کا رخ کرے گا اور وہاں پر دیکھے گا کہ اگر کوئی نوجوان وہاں پر قیام اللیل یعنی راتوں کو رکتا ہے تو وہ یقیناً ایک متقی اور پرہیزگار شخص ہوگا اور بادشاہ کی بیٹی کے لیے مناسب آدمی ہوگا۔ چنانچہ وزیر نے اپنے فوجی دستے کو حکم دیا کہ شہر کی جامع مسجد کے باہر کھڑے ہو جاؤ اور جو ہی کوئی نوجوان عبادت کی غرض سے اندر داخل ہو تو اسے تب تک واپس نہ جانے دینا جب تک میں وہاں پر نہ آ جاؤں۔ وزیر کے حکم پر وہ فوجی دستہ جامعہ مسجد کے باہر چھپ کر بیٹھ گیا۔ اسی دوران ایک نوجوان چوری کرنے کی غرض سے جامع مسجد پہنچا اور وہاں نماز ادا کرنے کے بعد رات گہری ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ رات کے پچھلے پہر جب مسجد تمام نمازیوں سے خالی ہو گئی تو وہ اپنی چوری کرنے کے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے لگا۔ دوسری جانب فوجی دستہ یہ سمجھنے لگا کہ اس رات کے پہر میں صرف ایک نوجوان عبادت کی غرض سے مسجد میں موجود ہے، چنانچہ انہوں نے فوری طور پر مسجد کے گیٹ کو تالا لگا دیا اور وزیر کی جانب آدمی دوڑا دیا۔ وزیر کو یہ معلوم ہونے کے بعد کہ اس کا مطلوب شخص جامع مسجد میں موجود ہے اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی تو وہ فوری طور پر اپنے فوجی دستے کو ملنے آیا اور مسجد کا بیرونی گیٹ کھلوا لیا اور دستے کو لے کر اندر داخل ہو گیا۔ دوسرے جانب وہ نوجوان یہ سمجھا کہ اب اس کی خیر نہیں ہے، وہ مسجد میں چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے، چنانچہ اب اس کے ہاتھ قلم کر دیے جائیں گے۔ اس نے فوری طور پر اس مصیبت سے نجات حاصل کرنے کے لیے نماز کی نیت باندھ لی۔ اس نوجوان کی نماز کے احترام سے وہ فوجی دستے وہ وزیر اس سے چند قدم کے فاصلے پر ہٹ کر کھڑے ہو گئے، لیکن وہ نوجوان اس قدر خوف زدہ تھا کہ اپنی نماز ختم کرتا تو فوراً اٹھ کر کھڑا ہو جاتا اور اگلی نماز کی نیت باندھ لیتا۔ اسی وقت وزیر دل ہی دل میں انتہائی خوش ہو رہا تھا کہ ایک متقی اور پرہیزگار نوجوان اسے مل گیا ہے جو شہزادے کے روپ میں یقیناً بادشاہ کو پسند آئے گا، اور اس بات سے خوش ہو کر بادشاہ بھی وزیر کو انعام و اکرام سے نواز دے گا۔ نوجوان چور نے جب یہ مصیبت اپنے سر سے لپٹے ہوئے نہ دیکھی تو نماز کے بعد گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہا تھا۔ اب وہ وفا کرنے لگا کہ اے میرے اللہ، تو میرے گناہ بخش دے اور اگر تو یہ مصیبت میرے سے ٹال دے تو میں آئندہ تیرا فرما بردار بندہ بن کر زندہ رہوں گا۔ اس نوجوان کی گڑ گڑاتے ہوئی دعا ختم ہوئی تو وزیر اور فوجی دستہ آگے بڑھے اور بغیر اسے مخاطب کیے اسے اپنی تحویل میں لے لیا اور لے کر بادشاہ کی جانب چل پڑے۔ بادشاہ نے اس سے ملنے کے ساتھ ہی پہلا سوال یہ پوچھا کہ اے نیک شخص، کیا تم میری بیٹی سے نکاح کر کے میری سلطنت کے وارث بننا چاہو گے؟ تو نوجوان ہکا بکا رہ گیا اور حیرت کے عالم میں اس نے بادشاہ سے یہ دریافت کیا کہ اس پر یہ کرم اور نوازش کیوں ہے؟ بادشاہ نے جواب دیا کہ تو ساری رات مسجد میں عبادت میں مصروف رہا اور مجھے اپنی بیٹی کے لیے کسی ایسے ہی نیک اور پرہیزگار نوجوان کی ضرورت تھی۔ مجھے مکمل یقین ہے کہ میرے بعد تم میری رعایا کا مکمل خیال رکھو گے اور نیک دلی کے ساتھ انصاف کو قائم رکھو گے۔ اس بات کو سننا تھا کہ وہ نوجوان اللہ کے حضور دوبارہ سجدے میں گر گیا اور رو رو کر اللہ سے کہنے لگا کہ میں نے صرف اس مصیبت سے دکھاوے کی نماز ادا کی، میں تیرے گھر چوری کی نیت سے داخل ہوا، لیکن پھر بھی تُنہیں مجھے معاف فرما کر مجھ پہ کتنا کرم فرما دیا ہے، اور اگر میں واقعی تن خالص دل کے ساتھ تیری عبادت کرتا، تیرا ذکر کرتا تو مجھے کتنا نوازتا اس کا میں سوچ بھی نہیں سکتا ہوں۔ اور خواتین و حضرات، وہ لوگ اس کے نزدیک اور اللہ کے پسندیدہ ہوتے ہیں کہ جن کے روز و شب اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اور اس کی عبادت میں گزرتے ہیں۔ پھر انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نہ صرف اس ظاہری دنیا میں بلکہ اس ابدی دنیا پر ہمیشہ قائم رہنے والی دنیا سے نوازتا ہے۔ دعا ہمیشہ یہی رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے نیکوکاروں میں شامل کر لے۔ اگر آپ کے دل کو بھی یہی تمنا ہے تو کمنٹ
کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا۔ پیارے دوستو، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ نماز کی کرامت کے حوالے سے یہ چند قصے تھے جو محض داستانی قرار دے سکتے ہیں۔ ہم سب نہیں جانتے ہیں کہ ان میں کتنی حقیقت رہی اور مغالطہ کتنا ہے، لیکن ایک بات ضرور جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نماز پر بڑے بڑے انعامات سے نوازتا ہے، اور وہ انعامات نہ صرف دنیا بلکہ آخرت میں بھی ملتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔